السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں، کیا حال ہے؟ اور بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے آپ لوگ کے ساتھ یہ ہارر سٹوری شیئر کر رہی ہوں اس وقت۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے کیونکہ یہ رات کے خیر اتنی دیر تو نہیں ہوئی، رات کے بس 11:30 بج رہے ہیں، لیکن مجھے بہت زکام ہوا ہے دوستوں۔ میں 2 دن سے غائب ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے، اور اسی وجہ سے میرے چینل پہ بہت برا بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ لوگ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر ہی کر لیتی ہوں، جو کہ ہارر میرے پاس 4-5 دنوں سے پڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ میری ناک بند ہے یار، مجھ سے باتیں نہیں ہو رہی، اور مجھے بخار بھی تھا بہت، ذرا اب نہیں ہے۔ اوکے دوستوں، ہارر سٹوری کی طرف آتے ہیں دوستوں۔ کیا بتاؤں، میرا جو ماموں ہے چھوٹے والے، اس کی شادی تھی تو فرنیچر، اچھا یہ بات ایک میں بتاؤں، شاید میرے بہت سارے سبسکرائبر جو انڈیا سے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا، اور انڈیا میں ہے یا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو، بٹ ہم پٹھانوں میں ایک رواج ہے جو آپ لوگوں میں نہیں ہے شاید۔ فرنیچر اگر لڑکی بہت امیر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے والد بھی کر سکتے ہیں اگر اس کی خواہش ہے، لیکن ہم پٹھانوں میں لڑکے والے فرنیچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شادی میں، اور زور زبردستی کی چیز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں بس زبردستی مطلب لڑکوں والوں نے فکس کرنی ہے، یہ نہیں ہوتا، لیکن رواج ہے کہ لڑکی والے کرتے ہیں، اور اگر لڑکی والے سے بات کرتے کہ بھئی ہم چونکہ ظاہر سی بات ہے ولیمہ بھی ہماری طرف سے ہوگا، اور جو باقی اخراجات ہیں سونا وغیرہ یہ بھی، تو پھر آپ لوگ فرنیچر کریں، تو اس طرح کبھی کبھار لڑکی کے طرف سے بھی فرنیچر ہوتا ہے۔ تو میرے ماموں کہتا ہے کہ میں ایک فرنیچر میں نے پسند کی تھی، تو میرے دوست نے کہا اچھا ہم اس کو دیکھنے کے لیے گئی، میں فرنیچر خریدنا چاہ رہا تھا، جبکہ اس وقت اس کی مالی حالات اتنے زیادہ ٹھیک تو نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گئے کہ چلو اگر ہماری مطلب ہمیں پسند آتا ہے اور ہم خرید سکتے ہیں تو خریدتے، اگر نہیں تو میں اپنے منگیتر سے بات کر لوں گا اور ان سے کہوں گی کہ اپنے والد سے کہے کہ فرنیچر آپ لوگ خریدیں، اس طرح۔ تو وہ فرنیچر کی دکان میں گئے تو اسے ایک فرنیچر بہت پسند آئی، اور اس کے دوست نے بھی اس فرنیچر کو بہت پسند کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے وہ پوچھی نا، قیمت بہت مہنگی تھی، یعنی دوستو اب میں جب بتاؤں گی قیمت تو آپ لوگ ہنسیں گے مجھ پہ کہ یہ تو مہنگی نہیں ہے، لیکن اس وقت کی بات کر رہی ہوں جس وقت فرنیچر صرف 50 اور 60 ہزار میں بہت سارا فرنیچر آتا تھا، اور بہت زیادہ مطلب امیر لوگ اتنے پیسوں کے فرنیچر کرتے تھے، اس وقت 1,80,000 کا وہ فرنیچر تھا۔ تو چونکہ مجھے تو پسند بہت تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے میرے پاس اتنے اچھا میں کتنے پیسے لے کے گیا تھا، صرف 35,000۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی منگیتر سے کہوں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی ہماری ہی طرح تھے، اتنے امیر نہیں تھے، تو وہ کیسے خریدے گی، یہ بہت مہنگا ہے۔ تو پھر مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم مل کے خریدیں۔ خیر پھر بھی ہم نہیں خرید پا رہے تھے، مطلب بہت مہنگی تھی، تو میرے دوست نے کہا کہ میں آپ کو قرض دے دوں گا پیسے 80,000، اور باقی آپ جوڑ دے اور کچھ پیسے اپنے سسر سے کہو۔ تو میں نے جب سسر سے بات کی اور اس کو بتایا کہ مجھے یہ فرنیچر پسند ہے، تو اس نے مجھے ڈائریکٹلی کہا کہ اپنے دوست سے قرضہ مت لو، بس تمہارے پاس ٹوٹل کتنے ہیں؟ تو اس وقت میں نے بتایا کہ 35، لیکن چونکہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تو میں نے کہا چلو 20 اور بھی میں رکھتی ہوں، اپنی طرف سے رکھتا ہوں، سوری۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اسی طرح 50-60 ہزار میری طرف سے اور باقی پیسے میرے سسر نے دیے۔ اور جب میں گیا، ہم دونوں بلکہ گئے، میرا دوست بھی تھا، میرا سسر بھی تھا، ہم لوگ گئے فرنیچر خریدنے، اس کی پیمنٹ کرنے، سب کچھ کرنے، تو سب کچھ ہو گیا، رسیدیں سب کچھ، اب اس کو صرف گاڑی میں ڈالنا تھا۔ شادی میں ابھی 7 دن باقی تھے، لیکن وہ ہم چاہ رہے تھے کہ چلو جیسی شادی میں ایک دن رہ جائے پھر لے کے آنا، لیکن وہ جو دکاندار تھا وہ بہت زور دے رہا تھا کہ نہیں، اس کو لوگ بہت پسند کر رہے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادہ داموں والا بندہ آ جائے کہ اس سے زیادہ دامیں مطلب اگر دینا چاہے تو پھر تو ہم آپ لوگوں کی جو ہے یہ چیز کینسل کریں گے، اس کو دیں گے۔ تو میں نے کہا کیسے دے سکتے، آپ نے تو رسیدیں بھی لکھ دی۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اس دکان کا صرف میں مالک نہیں ہوں، بہت سارے اور بھی مالک ہیں، کیا پتہ وہ لوگ دے دیں۔
تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو ابھی لے کے جاتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، کمرے میں پڑا رہے گا۔ تو جیسے ہی ہم لوگ اس کو گاڑی میں لوڈ کر رہے تھے نا، تو ایک بزرگ آیا اور اس نے مجھ سے مطلب پیسے مانگے۔ تو میں نے اس کو پہلے تو میں نے اس کو کہا کہ جاؤ معاف کری، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اتنا بڑا فرنیچر خریدا ہے، چلو اس کو تھوڑا صدقہ دے دیتے ہیں۔ تو اس کو جب میں نے 10 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دی، جو اس وقت بہت زیادہ تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، میرے بات پہ تو مطلب آپ کو زیادہ میرے بات جو ہے پسند نہ آئے، لیکن یہ فرنیچر مت خریدو۔ تو میں نے کہا کیوں نہ خریدوں، کیسی باتیں کر رہے، مجھے اتنے دنوں سے یہ پسند اور اتنی مشکل سے اپنے سسر کو راضی کر کے اور اپنے دوستوں سے پیسے لے کے میں نے اس کو مطلب ہم نے مل کے خریدا ہے، کیوں نہ خریدوں، اور آپ کو اس سے کیا، آپ تو مانگ رہے تھے تو میں نے آپ کو 10 روپے دیا، اب آپ جائیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ دل کا مجھے بہت اچھے لگ رہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ فرنیچر آپ خریدیں، آپ کوئی اور پسند کریں، بہت سارے اور بھی تو ہے۔ تو میں نے کہا نہیں بابا جی، آپ جائیں، اپنا راستہ لے، پلیز ہمیں کام کرنے دیں۔ تو وہ چلا گیا، لیکن یار جب ہم فرنیچر پورا کا پورا گاڑی میں ڈالا اور میں نے اپنے دوست کو اس گاڑی والے کے ساتھ بٹھایا، کیونکہ اس گاڑی میں صرف ایک ہی فرنٹ سیٹ تھی، باقی پیچھے تو فرنیچر رکھا ہوا تھا، ایک ڈائنا ہوتی کہ کیا ایسی ایک گاڑی تھی، ڈمپر وغیرہ۔ تو میں اور میرا سسر جو ہے ہم بائک پہ آ رہے تھے اور اپنے دوست کو اس کے ساتھ بٹھائے تاکہ وہ اس کو گھر مطلب دکھائے، میپ دکھائے۔ تو جیسے ہی میں مڑا اور بائک سٹارٹ کرنے میں کہا اب پھر سے یہ آیا، اور میرا سسر مجھے کہتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ میں نے کہا ہاں بھائی۔ تو اس نے کہا بیٹا مت کرو، یہ جو آپ فرنیچر لے کے جا رہے یہ مت لے کے جاؤ۔ تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے اس میں، کیا آپ کا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹا میرا تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بہت مسئلے مسائل کھڑا کرے گی۔ تو میں نے کہا اوکے، اور اپنی سسر کو اشارہ کیا کہ بیٹھو۔ ہم لوگ گئے۔ دوستو اب سٹوری کو آگے دیکھیں۔ شادی بھی ہو گئی، فرنیچر بھی بہت اچھا تھا، لوگوں نے بہت تعریفیں کی میری، تو میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ ہر کوئی میرے کمرے کی وزٹ صرف فرنیچر کی وجہ سے کر رہا تھا، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو ہمیں بتایا کہ کہاں سے خریدا ہے، ہمیں بتائے، پلا کی شادی ہم اس کے لیے خریدیں گے، پلا میری بیٹی کی کوئی بھائی کی کوئی بہن کی شادی کا کہہ رہے تھے، تو میں نے بس ڈائریکٹ ایڈریس دی اور بات ختم۔ لیکن میری بیوی کچھ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ مطلب کیوں آپ ایسا ہے کہ جب آپ کمرے کے اندر آتی، پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ چلو یہ ظاہر سی بات ہے، ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ شرماتی رہتی ہے، تو میں نے سوچا چلو اسی وجہ سے یہ تھوڑی اور ظاہر سی بات ہے نئی لوگوں میں آ جاتی ہے تو تھوڑی گھبراہٹ کی شکار ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں پتہ۔ تو میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا چلو چھوڑے۔ اچھا یہ بات اس نے 1 مہینے تک مجھے نہیں بتائی، پھر 1 مہینے بعد میں بہت بیمار ہوا تو میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہر رات کو جب آپ سو جاتے ہیں تو کوئی بوڑھا شخص جو ہے نا آ کے آپ کا سر دباتا رہتا ہے دروازہ کھول کے، اور مجھے کہتا ہے کہ اسی فرنیچر کی وجہ سے یہ بیمار ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہ فرنیچر یہاں سے نکالے۔ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا ان کو مت بتائے کہ میں کون ہوں، لیکن میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، یہ بہت اچھا انسان ہے، آپ بالکل یہ بات کسی کو مت بتائے۔ تو میری بیوی نے بھی سوچا کہ چلو کوئی ان کا رشتہ دار ہوگا، لیکن گھبرا رہی تھی اور اس شخص کی آنکھوں کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بہت عجیب ہے، تو میں کافی ڈر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ ارے پاگل تم نے مجھے پہلے دن کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ وہ مجھے منع کرتے تھے، اور اس کی منع ایسی ہوتی تھی کہ میرے واقعی ہونٹ نہیں کھل رہے تھے آپ کے سامنے، تو میں نے اس لیے آپ کو نہیں بتایا، لیکن اب آپ بہت بیمار ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ آدمی کون ہے۔ تو میں بہت گھبرا گیا اور اس کو دیکھنے لگا اور کہا تم ٹھیک ہو؟ تو اس نے کہا میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا پاگل کون آتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا وہ پوری الماری کھول کے دیکھ کر پھر بند کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب یہ عجیب بات تھی۔ اس رات میں نے ناٹک کیا اور ان سے کہا کہ میں سو جاتا ہوں، جب یاد میں آ جائے تو تم مجھے جگاؤ۔ تو اس نے کہا میں تمہیں نہیں جگا پاؤں گی، میں ان سے بہت ڈرتی ہوں کہ آپ بھی ان کو نہیں جانتے، تو اب میں اور بھی ڈر گئی ہوں۔
مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ رات کو کون آتا ہے ہمارے کمرے میں؟ سب نے انکار کیا کہ بھئی کون آتا ہے، مطلب ہم ایسے ہیں نہیں کہ کوئی آ جائے اور ڈائریکٹ آپ کے کمرے میں آ جائے۔ تو میں اور بھی تھوڑا خوف کا شکار ہوا، اور اس نے جو حلیہ بتایا وہ اس بوڑھے شخص کی تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ بھئی یہ روکا تھا اس نے مجھے کہ یہ فرنیچر مت لے کے جاؤ۔ اچھا، اب میں کافی ڈر رہا ہوں، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تاکہ میں دیکھوں یہ بوڑھا شخص ہے کون اور کیسے میرے کمرے میں آ جاتا ہے، اور اگر یہ وہی بوڑھا شخص ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ مجھے کیوں تنگ کرتا ہے۔ تو دوستو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سویا، مجھے ساری رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک جو ہماری الماری تھی وہاں ایسے کسی نے نوک کیا۔ میں کافی ڈر گیا، اس لیے ڈر گیا کہ بھئی کون ہے الماری کے اندر؟ میری بیوی گہری نیند سو رہی ہے اور یہ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو دوبارہ نوک آئی، باقاعدہ کوئی بار بار نوک کر کے مجھے کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو الماری کا۔ میں جا کے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میں اور بھی ڈرنے لگا۔ ویسے دوستو مجھے بھی اس وقت بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت رات ہے۔ تو میں کافی ڈر گیا اور آیت الکرسیہ شروع کی، اور بس یہ رات ایسی ہو گئی۔ لیکن صبح میں نے اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ اسی طرح نوک کیا تم نے بھی کبھی سنی ہے۔ خیر، اب چند دن گزرنے کے بعد میں بہت بیمار ہونے لگا، اور ہر رات خواب میں وہی بوڑھا شخص کہ یہ فرنیچر مت لے کے جاؤ، یہ فرنیچر مت لے کے جاؤ، مجھے تنگ کر رہا تھا۔ تو میں اس دکاندار کے پاس پہنچا اور میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ سے ایک فرنیچر لی ہے، لیکن یہاں ایک بوڑھا شخص تھا جس نے مجھے کہا کہ یہ فرنیچر مت لے کے جاؤ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ کیسا بوڑھا شخص؟ تو میں نے جب حلیہ بتایا تو اس نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن یہ فرنیچر جو تمہیں پسند آیا تھا یہ کسی نے بھیج دیا تھا انہی دنوں میں جن دنوں میں تم نے دیکھا، اور پھر 6-7 دن بعد تم اس کو لینے کے لیے آئے۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل، یہ میں نے انہی دنوں میں دیکھا تھا، مجھے پسند آیا تھا، اس لیے میں ڈائریکٹ آ گیا کیونکہ میری شادی بھی تھی نزدیک۔ تو اس نے کہا کہ یہ جس کی تھی نا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ایک لڑکا تھا اور لڑکی تھی، جو دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، اور پھر دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی کسی وجہ سے، شاید ایکسیڈنٹ وغیرہ میں۔ تو پھر بہت عرصے تک تو یہ فرنیچر اسی کمرے میں پڑا تھا، لیکن پھر اس کے والد بھی اپنے بیٹے کے غم میں اس دنیا سے چلا گیا، اور یہ فرنیچر پھر ان کے گھر والے لے کے آئے۔ اس کو ہم نے بالکل نیا تھا، یعنی یہ صرف ایک کمرے میں پڑا تھا، بالکل یوز نہیں ہوا تھا، اور پھر ہم نے پالش کی، اور جیسے ہی ہم نے رکھی سیلنگ کے لیے تو آپ کو پسند آئی، باقی مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے کہا مجھے اس شخص کا گھر دکھائے، تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، کہ ہاں ایڈریس ہے ان کے گھر والوں کا، کیونکہ جب ہم یہ فرنیچر وہ لوگ بھیج رہے تو ہماری بندے گئی تھی ان کے گھر سے لانے کے لیے۔ تو اس نے ایڈریس دی اور میں وہاں چلا گیا۔ میں نے نوک کی، ایک بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا، اور جب میں نے اس کو بتایا کہ آپ لوگوں کا کچھ فرنیچر، تو اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے ایک چیز دیکھی دوستو، ایک بہت ہی حیران کن چیز۔ اس نے مجھے جہاں بٹھایا تھا اس کمرے میں ایک پکچر تھی، اور وہ اس بوڑھے شخص کی پکچر تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اچھا ان لوگوں نے بھیجا ہے، دکاندار کی بات صحیح تھی۔ تو اس نے کہا یہ میرا شوہر ہے۔ تو مجھے اس دکاندار کی بات یاد آ گئی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کے غم میں اس کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو میں کافی ڈر گیا، اور میں نے کہا ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اور بس میں ڈائریکٹ اٹھا۔ اس نے مجھے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، اور میں واپس آیا اور اسی فرنیچر کو جا کے مطلب کم داموں پہ اس دکاندار کو دوبارہ بیچ دیا۔ اس نے مجھے بہت روکا کہ تم نے اتنا جو ہے مہنگا لیا ہے، کیوں بیچ رہے ہو؟ خیر وہ اچھا انسان تھا وہ دکاندار، اس نے مجھے تھوڑے سے مطلب کم کر کے پیسے دیے، یعنی میں نے بالکل آدھا ریٹ لگایا کہ چلو 1,80,000 میں تم سے لیا تھا تو اب 1,00,000 ہی دے دو، 80,000 تم رکھو۔ لیکن اس نے نہیں ایسا کیا، اس نے 1,60,000 روپے مجھے دیے، 20,000 اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کا بھی خرچہ آیا ہوا تھا، پالش دی گئی تھی اور مزدوروں کا خرچہ وغیرہ، تو
میں کافی جو ہے پریشان تھا، اور پھر ایک نیا فرنیچر خریدا اور لے کے آیا، جس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس فرنیچر، اچھا میں نے زیادہ، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے زیادہ اس سلسلے میں پوچھ تاچھ نہیں کی ان کے گھر والوں سے، اور نہ میں نے ان کی وائف کو بتایا کہ میں نے تو آپ کے شوہر کو دیکھا تھا جو کہ بھیک مانگ رہا تھا، اور پھر مجھے یہی بات بتائی کہ یہ فرنیچر مت خریدو۔ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح تھی، اور یا تو ایسا تھا کہ کوئی جنات کا مسئلہ تھا، اور یا ایسا تھا کہ یہ آدمی اپنے بیٹے سے بہت اٹیچ تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ایسی لوگوں کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ خواب ادھورے ان کے رہ جاتے ہیں۔ اس کا بیٹا اس کی جانے سے پہلے چلا گیا اس دنیا سے، جس کا بہت بڑا صدمہ اسے پہنچا۔ شاید وہ اس کے بچے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کی بیوی، میاں بیوی کی ڈیتھ ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، تو کچھ دنوں بعد پھر اس بابا جی کی بھی ڈیتھ ہو گئی اپنے بیٹے کے پیچھے، یعنی صدمے کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ فرنیچر شاید اس نے بہت خواہشات، بہت امیدوں کے ساتھ لیا تھا، اور اب چونکہ میرے کمرے میں آ رہا تھا، تو کہتے ایسے لوگوں کی روح کو سکون پھر نہیں ملتا، اور یا کچھ اور معاملہ تھا، مجھے نہیں پتا۔ دوستوں، اگر یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ضرور شیئر کیجئے پلیز، اور مجھے سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمنٹ بھی کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔